نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس اپنی ناممکن خلافت سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کو لے کر، اور آج جس اعتراض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اعتراض نمبر 26 ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اعتراضات جو میں نے ڈسکس کی اس میں شاید سب سے زیادہ سنسیریٹی پہ مبنی اعتراض یہ والا اعتراض ہوتا ہے جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کو جینونلی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور یہ سوال یا اعتراض یہ ہے کہ بھئی ہمیں آج علماء اسکالرز یہ بات کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے، کیوں جمعوں کے خطبوں کے اندر خلافت کی گونج، خلافت کی بات جو ہے گونجتی نہیں ہے، کیوں ہمارے بڑے بڑے علماء جب اپنی تقاریر کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل علماء ہیں، چاہے مدرسوں کے اندر ہیں، چاہے کسی اور سٹیج کے اوپر ہیں، تو وہاں سے ہمیں یہ صدا سنائی نہیں دیتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جنرل سوال ہے لیکن اس کے لیے آپ کو چند چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اسلام کے اندر کوئی فرض جو ہے وہ اس بات کا مرہون منت نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو بول رہے ہیں، کتنے علماء اس کو بول رہے ہیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نے رد کرنا ہے کسی چیز کو تو آپ کو جا کے قرآن و سنت سے اس کو رد کرنا پڑے گا، نہ کہ علماء، خاص کر آج کے علماء کی کسی چیز کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں یا جس چیز پہ وہ خاموش ہیں۔ یہ تو کرائٹیریا بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب تھوڑا سا نا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، اور بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر کیسے کام کرتی ہیں۔ ایک شدید جبر کا نظام ہے، اور اس جبر کے نظام کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دو باتیں نا۔ ایک، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو کہ چوٹی پہ پہنچ چکا ہے اس نظام کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا کوئی مفتی اعظم بن چکا ہے، اور اب اس کو چاہیے کہ وہ آل آف اے سڈن یہ بات کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس کی ایک دن آنکھ کھلی اور اس کو کہیں سے پتہ لگا کہ یار حق بات تو اصل میں یہ جو پچھلے 60 سال سے میں کہتا آ رہا تھا، کرتا آ رہا تھا، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، تو آؤ میں یہ بات کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایک آدمی جو ہے جس روش کے اوپر 60 سال سے چل رہا ہے وہ اس کے لیے اتنا آسان ہوگا اس چیز کو چینج کرنا؟ چلے دوسری اب آرگومنٹ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو 20 سال کی عمر میں جب انہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا تو ان کو سمجھ میں آ گئی اور نظر آ گیا، جیسے آپ کو آئی ہے ان کو بھی آ گیا نظر کہ بھئی یہ جو ہے نا حق ہے اور یہ اسلام کا طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا اور سب۔ اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسا شخص ترقی کرے گا؟ کیا ایسا شخص مین سٹریم کے اندر اوپر جاتا چلا جائے گا؟ چلیں آپ کو نا اس کا جواب میں ڈاؤٹ لگ رہی ہے تو میں آپ کو اس کا جواب کسی اور طرح سے دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ خلافت ہے، آ چکی ہے، اور اس خلافت کے اندر ایک مسلمان ہے لیکن اس کے آئیڈیا سیکولر ہیں، تو وہ ہر وقت بیٹھتا ہے تو کہتا ہے جی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین جو ہے نا آپ کو نعوذ باللہ خدا کو مسجد کے اندر بند کرنے کی ضرورت ہے، بس جائیں نمازیں پڑھیں اپنی، اور جو آپ نے نافذ کرنا ہے وہ فلانی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور وہ سوشلزم کی اس کتاب اور کیپٹلزم کی اس کتاب اور سائنس اور اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا شخص جو ہے وہ خلافت کے اندر کہیں اوپر جائے گا؟ اس کو ہم پروموٹ کریں گے؟ آپ چاہیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے شخص کو تو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا، اس ایسے شخص کو تو آپ کو شاید بند کرنا پڑے، اس کے عقائد درست کرنے پڑے، اس کو علماء کے ساتھ بٹھانا پڑے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑے، کیونکہ یہ عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ نظام جنہوں نے قائم کیا اور پھر جن کے حوالے کر کے گئے یہاں پہ، کیا وہ لوگ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ایسے لوگ جو کہ اس نظام کی کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہتے ہیں ان کو کسی اوپر کی پوزیشن پہ آنا دیں؟ میں واقعی آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ کوئی سکول ہی کیوں نہیں ہے، تو ایسے ٹیچر کو جو یہ بات کر رہا ہے پروموشن ملے گی، اس کو آپ پرنسپل بنائیں گے یا آپ اس کو سکول سے نکالیں گے؟ ایسے بندے کو آپ فوج کے اندر میجر اور کرنل پہ ریٹائر کریں گے یا آپ اس کو جنرل بنائیں گے؟ ایسے عالم کو آپ جو ہے روزانہ لا کے ٹی وی کے اوپر بٹھائیں گے اور پروموٹ کریں گے اور مفتی اعظم بنائیں گے، یا ایسے بندے کو آپ فارغ کریں گے؟ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس نظام کے اندر بڑا سمجھدار نظام ہے، اس کے اندر فلٹرز ہیں۔ جو لوگ مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ اصل میں انفارچونیٹلی پہلے سے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، اور کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہے، میں ان کو برا بھلا اس طرح نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں، بھئی وہ لوگ آگے جائیں گے جو کہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ نظام کے کانوں پہ اچھی لگتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سننا چاہتی ہے، چاہے وہ اسلام کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے، بہت نماز نفل کرنے کا کہہ رہا ہے، عبادتیں کرنے کا کہہ رہا ہے، صدقہ دینے کا کہہ رہا ہے، اسلام کی باتیں ہیں نا، اس کو پروموٹ کریں۔
اور جو بات اس نظام کو تبدیل کرنے کی کر رہا ہے اس کو سزا دیں، اس کو بند کریں، اس کو بدنام کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو تنگ کریں۔ جو بھی آپ کے پاس قانون کے لمبے لمبے ہاتھ ہیں ان کے ذریعے آپ اس کو تنگ کریں، اور اس کرنے سے کیا ہوگا، وہ اس زمانے کے پاپولیرٹی کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ایک بونا رہ جائے گا، وہ چھوٹا رہ جائے گا اور اس کو کوئی نہیں جانے گا۔ اور جب وہ بات کرے گا میری طرح تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے تو 1000 فالوورز بھی نہیں ہیں، اس کی تو کوئی بات، اس کے تو جو ہے نا 100-200 ویوز سے اوپر نہیں ہے، تو یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح ہوشیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اصل میں کرائٹیریا پاپولیرٹی نہیں بلکہ قرآن و سنت ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گی وہ ریفر بیک کریں گے، اور جب وہ ریفر بیک کریں گے قرآن و سنت کو تو ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا حق تو یہ ہے، یہ چند لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ بڑے معروف اور مشہور نہیں ہیں، لیکن یہ اصل حق ہے، اس وقت اس سچویشن میں حل یہ ہے۔ اور وہ جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں وہ اسلامی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا ہی اسلام ہے جیسا کوئی بدر کے مقام میں کسی کو کہہ رہا ہوتا کہ یار یہ وقت ہے لڑنے کا نہیں، یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس ٹائم پہ جب دن میں جنگ کی سیج سج چکی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ اس وقت روزہ رکھو اور نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت تھی اس بات کی کہ علماء حق بات کرتے، وہاں پہ ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی گئیں کہ اگر کوئی پہنچ گئے اوپر اور کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ہی ول لوز ایوری تھنگ، اور اگر کوئی نہیں پہنچا ہے تو وہ کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اس ساری ہائر آرکی میں پروموٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج آپ کے سوشل میڈیا کے الگوریدمز بھی یہی کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حق بات کرنے والے کو ڈی پلیٹ فارم کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر شیڈو بین لگا دیتے ہیں، اس کے کانٹینٹ کو اس کو سٹرائک پہ سٹرائک دیتے ہیں۔ ہمارے چینل بند ہو چکا ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ہم کبھی ایک جگہ سے کوشش کرتے ہیں آپ تک اپنا کانٹینٹ پہنچانے کی، کبھی دوسری جگہ سے۔ دس از واٹ ہیپنس، ٹھیک ہے؟ تو پیپل آر پنشڈ فار اسپیکنگ دا ٹروتھ۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور آپ ایک غلط کرائٹیریا لگا کے اور چیزوں کو جج نہ کریں۔ آخری بات، اس سب کے باوجود الحمدللہ ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نام بھی کمایا، جن کو کمیونٹی جانتی بھی تھی، جو اوپر تک بھی پہنچے، اور ان کو ڈی پلیٹ فارم بھی کیا گیا اور ان کو سزائیں بھی سنائی گئی۔ تو کیا ڈاکٹر اسرار کو آپ نہیں جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے کم اس خلافت کی بات کی ہے؟ اسی طریقے سے آج آپ کیا جمیل بہرام کو نہیں جانتے ہیں، جس کو شاید 150 دن ہو چکے ہیں اور وہ لاپتہ ہے؟ کیوں لاپتہ ہے؟ اس نے اسی نظام کے خلاف بات کی اور خلافت کے نظام کے حق میں بات کی، اور غزہ کے اوپر جو ظلم چل رہا تھا اس کو اس نے للکارا اور بتایا کہ ہم کس طریقے سے، ہماری جو خاموشی ہے دیٹ از ایکویلنٹ ٹو بینگ کمپلیسٹ ان اٹ۔ تو یہ جب کرے گا کوئی تو پھر اس کو نظام آڑے ہاتھوں لے گا۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایسا سوال نہ کریں، ایسا اعتراض نہ لائیں جو اعتراض بالکل بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں جو ہم آپ کو مہیا کر رہے ہیں اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ کام انشاءاللہ جلد ہی پائے تکمیل کو پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔